ایک حدیث میں آتا ہے کہ ہر گناہ کے بدلے اللہ تبارک و تعالی سزا کو، عذاب کو مؤخر کر دیتے ہیں، لیکن والدین کی نافرمانی، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ کرنا، ان کا دل دکھانا، یہ اتنا سخت اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس شخص کی پکڑ دنیا میں مرنے سے پہلے کر لیا کرتے ہیں۔ آئیے ایک مثال دے کر میں سمجھاتا ہوں۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی تھے، روزے نماز کے بڑے پابند تھے، بڑے متقی پرہیزگار، لیکن جب انتقال کا وقت قریب آتا ہے تو باوجود تلقین کے زبان پر کلمہ طیبہ جاری نہیں ہوتا۔ بڑی پریشانی کا وقت تھا، روح گلے میں اٹکی ہوئی تھی اور زبان پر باوجود تلقین کے کلمہ طیبہ جاری نہیں ہو رہا تھا۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے اس واقعے کی اطلاع حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کرائی، ایک شخص کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اس واقعے کی اطلاع کرنا۔ وہ شخص جاتا ہے اور جانے کے بعد پورا واقعہ بتلاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معلوم کیا کہ بتلاؤ کہ علقمہ کے والدین زندہ ہیں؟ خبر ملی کہ یا رسول اللہ، والد محترم کا تو انتقال ہو چکا ہے لیکن ابھی والدہ باحیات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ ان کی بوڑھی اماں سے کہنا کہ محمد تم سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، تم سے ملنا چاہتے ہیں، تم خود آتی ہو یا خود اللہ کے نبی تمہارے پاس تشریف لے آئے۔ جب اطلاع حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کو ملی تو والدہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، میں آپ کو پریشان کرنا نہیں چاہتی، میں خود ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتی ہوں۔ اور وہ بوڑھی اماں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئی۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے معلوم کیا کہ اے بوڑھی اماں، ذرا یہ بتلاؤ علقمہ کے معاملات کیسے تھے، علقمہ کی زندگی کے بارے میں کچھ بتلاؤ۔ تو اس بوڑھی اماں نے یوں کہا کہ یا رسول اللہ، میرا لخت جگر بڑا نیک تھا، متقی پرہیزگار تھا، روزوں کا نمازوں کا بڑا پابند تھا، لیکن اس کے اندر ایک عیب تھا کہ بیوی کو میرے مقابلے پر ترجیح دیا کرتا تھا۔ جب کسی بات میں ٹکراؤ ہو جایا کرتا تھا تو مجھے اگنور کر کے اپنی بیوی کو میرے اوپر ترجیح دے دیا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ اے بوڑھی اماں، تم علقمہ کو معاف کر دو۔ اگر تم علقمہ کو معاف کرو گی تو علقمہ کے حق میں یہ بہت زیادہ بہتر ہوگا۔ بڑھیا نے کہا کہ یا رسول اللہ، جس علقمہ نے پوری زندگی میری مخالفت کی ہو، جس علقمہ نے پوری زندگی میرا دل دکھایا ہو، جس علقمہ نے پوری زندگی میری نافرمانی کی ہو، کیا میں اس کو معاف کر سکتی ہوں؟ کہا یا رسول اللہ، میں ناراض ہوں، میں اس کو معاف نہیں کروں گی۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ سے یہ الفاظ سنی تو فوراً حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ بلال، جنگل جاؤ اور لکڑیاں اکٹھی کر کے لاؤ اور ان لکڑیوں کے اندر آگ لگاؤ۔ آگ لگانے کے بعد جب لکڑیاں جل جائیں اور آگ آسمان کو چھونے لگے تو تم علقمہ کو اسی آگ کے اندر ڈال دینا۔ جب بوڑھی اماں نے یہ الفاظ سنی تو کہا کہ یا رسول اللہ، کیا میرے لخت جگر کو میرے سامنے زندہ جلایا جائے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے عذاب کے مقابلے میں دنیا کا یہ عذاب علقمہ کے لیے بہت زیادہ ہلکا ہے۔ اگر آپ معاف نہیں کروں گی تو ہم علقمہ کو ابھی آگ کے اندر جلا دیں گے۔ جب بوڑھی ماں نے یہ بات سنی تو وہ گھبرا گئی اور کہا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کو اور تمام لوگوں کو گواہ بناتی ہوں کہ میں اپنے علقمہ کو معاف کرتی ہوں، میں اپنے علقمہ کو، اپنے لخت جگر کو اپنے سامنے جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب دیکھا کہ بوڑھی اماں نے معاف کر دیا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں جاؤ اور دیکھو کہ علقمہ کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہوا یا نہیں ہوا۔ چنانچہ اطلاع ملی کہ یا رسول اللہ، علقمہ کی زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جاری تھا اور علقمہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔
یعنی اطلاع یہ ملی کہ یا رسول اللہ علقمہ کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔ میرے نوجوانوں، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ والدین کی نافرمانی اتنا سخت گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی سزا اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر دیتے ہیں۔ جو شخص والدین کا نافرمان ہوتا ہے، والدین کی نافرمانی کرتا ہے، ان کا دل دکھاتا ہے اور ان کو ناراض رکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی مرنے سے پہلے دنیا کے اندر اس کی پکڑ کر لیا کرتے ہیں